اور لوگ دقت میں ہوں، لیکن لوگوں کو خود احساس ہونا چاہیے کہ یہ ہمیں کس وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے، کن لوگوں کی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے اور کیوں کرنا پڑ رہا ہے۔ صبح سے مجھے اندازہ ہے کہ لوگوں کو، شہریوں کو، خاص طور پہ اسلام آباد کے شہریوں کو اور جو پنڈی سے آنے والے ان کو سب کو پرابلم ہوئی ہے، ان کے سے ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن ہمیں اپنے باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کی سیکیورٹی کے لیے اور اپنے، میرا خیال ہے جو سب سے ضروری چیز تھا، ہمیں ان کو نہ صرف یہ احساس دلانا تھا کہ وہ ایک سیکیور ملک میں آئے ہوئے ہیں، بلکہ یہاں پہ کوئی ایسی چیز ہمیں شو نہیں کرنی تھی۔ اینی کیس یہ ان کی مرضی ہے جنہوں نے فیصلہ کیا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ تعالی جو ہماری پولیس اور ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ضلعی انتظامیہ ہے وہ اپنا کام پورا کرے گی۔ اور میں پھر کہوں گا کہ جو لوگ بھی پروٹیسٹ کا سوچ رہے ہیں وہ ایک دفعہ دوبارہ اپنی بات پہ غور کریں۔ سر یہ بتا دیں نقوی صاحب وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا ہے مہمانوں کی آمد تحریک انصاف کو جلد سے مؤخر کر دینا چاہیے، لیکن اپوزیشن یہ اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے کہ بھائی آئینی ترمیم جو ہے اس کو بھی مؤخر کر دینا چاہیے، نومبر تک نہیں چلا جانا چاہیے۔ اگر ہم لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی غیر ملکی مہمانوں کی آمد آپ لوگ ڈیلے کریں، تو جو ترمیم ہے آئینی ترمیم اس کو بھی ڈیلے کریں، پھر پورا ملک بند کر دیتے ہیں، پھر تو پورا ملک نہیں ان کو پھر تو یہ کہیں کہ پورا ملک بند کر دیتے ہیں، ان کی خواہش ہے تو وہ ہونی نہیں پوری۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے وزیر اعلیٰ گنڈا پور نے کہا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور واپسی کا میرے پاس مقصد نہیں ہے، اور دوسرا ویڈیوز بھی آئی ہیں جس میں انہوں نے لوگوں نے اسلحے اٹھائے ہوئے ہیں اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے ہم جا رہے ہیں، اگر ہم پر گولی چلی تو پھر ہم گولی چلائیں گے۔ دوسرا اس کے ساتھ سوال جو کہ میں پہلی چیز کا جواب دے دوں، آپ سارے یہاں موجود ہیں، کیمرہ مین بھائی سارے موجود ہیں، کسی ایک بندے کے پاس ہمارے گن نہیں ہے، سوائے ایس پی کے کسی کے پاس گن نہیں ہے، اور انہوں نے میرے خیال میں وہ بھی ساتھ نہیں کیری کر رہے ہیں۔ ہماری ایس او پی ہے، اگر فائر ہوگا تو ہمیں بڑا کلیئر اندازہ ہے کہ اور آپ کو سب کو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ یہاں پہ جتنا فورس کھڑی ہے آپ مجھے بتا دینا کسی ایک کے پاس بھی گن ہو، لیکن آپ ویڈیوز میں، تصویروں میں بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں جو لوگ آ رہے ہیں ان کے پاس ویپنز بھی ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ وہ تھوڑے ہوش کے ناخن لیں گے اور اس طرح کی کسی حرکت میں نہیں جائیں گے۔ کہ لوگ پاکستانی بنے، سیاسی جماعت کے کارکنان نہ بنے، کل سے اب تک کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، رابطہ ہوا؟ کیا سی ایم کے پی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ ایک چیز، دوسرا سر پیغام بطور وزیر داخلہ پورے پاکستان کے عوام کو کیا دیں گے؟ لوگ پھر بھی ہم دیکھتے ہیں مختلف شہروں سے نکل رہے ہیں، کیا پیغام دیں گے؟ وزیر اعلیٰ کے پی کے میں پھر کہوں گا پہلے پاکستانی ہیں، اس کے بعد وہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کس وجہ سے کر رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی وہ ایک اہم پوزیشن پہ ہیں اور ان کا کسی نہ کسی فارم میں رابطہ گورنمنٹ کے عہدیداروں سے ہوتا ہے اور وہ ایک گورنمنٹ کے روٹین کا حصہ ہے۔ میں ان سے کل بھی توقع کرتا تھا، آج بھی توقع کرتا ہوں کہ وہ ایز اے پاکستانی پہلے سوچیں گے، بعد میں کسی اور چیز کا سوچیں گے۔ سی ایم کے پی کے ٹرانزٹ بیل کروا کے آ رہے ہیں، راہداری ضمانت کروا کے، کیا ان کو گرفتاری کی کچھ ہو سکتی ہے جیسے وہ ضمانتیں کروا رہے ہیں ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ کی؟ پہلے ان کو ہماری ٹیریٹری میں آنے دیں پھر بتاؤں گا۔ اچھا آپ نے بات کی کہ کانفرنس کی وجہ سے مطلب ان کو نہیں آنا چاہیے، کانفرنس ہو رہی ہے، تو کیا احتجاج جس طرح انہوں نے اس سے پہلے کیے ان کو بھی اس طرح مطلب موقع دیا ہے مطلب احتجاج کرنے کا کہ آپ آئیں؟ اور ہر احتجاج کرنے ان کا صوبہ ہے، وہاں پہ جتنے مرضی احتجاج کرنے وہاں پہ تو منظور پشتین بھی بیٹھا ہوا ہے، اس پہ انٹیریئر منسٹری نے نوٹیفیکیشن کیا ہے کہ آپ احتجاج جرگہ نہیں کر سکتے۔ نہیں، میری بات سنیں، میں پہلے اس والے احتجاج کی بات کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے کے پی کے سی ایم نے کرنا ہے ان کے پاس پورا صوبہ جس مرضی شہر میں احتجاج کر لیں۔ منظور پشتین پہ جو کریک ڈاؤن ہوا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے ہوا ہے، اس پر کیا کون سا کریک ڈاؤن ہوا ہے؟ جو پولیس نے وہاں پہ ان کے جو کیمپ سے سب کو جلایا ہے؟ اسلام آباد پولیس گئی تھی وہاں پہ؟ پشاور پولیس کے ایک سے تو پھر پشاور پولیس سے پوچھو نا، میرے سے کیوں پوچھ رہے یہ بتائیے گا ہیں؟ پشاور پولیس کس کے انڈر آتی ہے؟ ایک سیکنڈ، پشاور پولیس کس کے انڈر؟ ایک سیکنڈ، آپ نے کہا وفاقی حکومت نے کریک ڈاؤن کیا، ساتھ ہی کہہ رہے ہو کہ پشاور پولیس نے کیا۔ پہلے یار کلیئر تو کر لو کہ کیا بات کر رہے بالکل پشاور پولیس نے کیا ہے، بیرسٹر صاحب کا بھی بیان دیکھا ہوگا۔ کا مطالبہ ہے کہ لائن آرڈر الاؤنس کی ہمارا بنائیں۔ اب
मुझे अच्छा सर, ये बताएं कि अगर अली मीन गन्नापुर इस्लामाबाद में आ जाते हैं और यहाँ पे खुदा न खास्ता सिचुएशन टकराव की तरफ चलती है तो आपकी क्या स्ट्रेटजी है? वो आपको नज़र आ जाएगी, उनको पहले एडवांस तो नहीं बतानी। अच्छा मोहसिन नकवी साहब, ये बताइएगा कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन समेत दीगर क़यादत पे भी मुकदमा दर्ज हुआ है थाने में और थाना सेक्रेटेरिएट में, जो उन्होंने काजी फायजी साहब के खिलाफ बातें की थी, तो उनके खिलाफ जो गिरफ्तारियां हैं वो कब अमल में लाई जा रही हैं? जितनी जल्दी मुमकिन हो। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि उनको हमारी टेरिटरी में आने दें, तो एक सूबे का वज़ीर आला जो है वो एहतजाज करने कैपिटल में आ रहा है, क्या इसको कोई हमला तस्वर किया जा रहा है? क्योंकि बिल्कुल धावा बोला जा रहा है इस्लामाबाद पे। बिल्कुल मैं इसमें बिल्कुल क्लियर हूँ कि अगर वो परमिशन के साथ आ रहे होते तो बिल्कुल जो उनका आइनी तौर पे उनका प्रोटोकॉल बनता है वो होना चाहिए था। अभी वो बिल्कुल धावा बोल रहे हैं, जो लोग भी वहाँ से आ रहे हैं वो बिल्कुल धावा बोल रहे हैं। और आप ये देख लें कि आपको यहाँ पे भी मोबिलाइजेशन उनकी पता चल जाएगी कितनी है और वहाँ से कितना। अब ये तो नहीं है कि हर चौथे दिन आप कहें कि हमने KPK से बंदे लाने हैं और इस्लामाबाद में धावा बोलना है, इसकी तो इजाज़त नहीं दे सकते। उनको आने दें यहाँ पे पहले, फिर बता दें। पहले भी इनकी कॉल्स थी लेकिन मोबाइल फोन सर्विस की बंदिश नहीं हुई, लेकिन इस वक्त मैं आपको बताता हूँ, मैं इस बात पे ख़ुद मुझे बहुत वो है कि लोगों को तंगी होती है। सबसे बड़ी बात तो लोग हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। लेकिन क्योंकि हमारे मेहमान आए हुए हैं, हमारे इस टाइम पे डेलीगेशंस आ रहे हैं, उसके बाद एडवांस टीम्स आ रही हैं जो अपने अपने हेड ऑफ़ स्टेट के लिए पहले पहुंच रही हैं, तो हमें हर सूरत में उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा मेजर्स करनी पड़ी, अदरवाइज़ आपके सामने पहले भी प्रोटेस्ट होते रहे, वो नहीं करनी पड़े। हाँ जी, पहली बात कितने अगवानी 63 अगवानी इस टाइम तक हमने पकड़े, जो आप कह रही हैं उसमें मुलव्वस थे। और अफ़गानिस्तान के लोग पिछले वाले जो उनके प्रोटेस्ट हैं उसमें भी पकड़े गए। जहाँ रही बात हॉस्पिटल जाने की, वो हम हर सूरत यकीनी बना रहे हैं कि हॉस्पिटल के रास्ते क्लियर रखें। लेकिन डेफिनेटली अगर किसी ने बिल्कुल डिप्लोमेटिक एनक्लेव से जाना है तो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट हम ऐसी चीज़ को फिर भी इंश्योर कर रहे हैं कि वो लोग आराम से चले जाएं, बट प्रॉब्लम ज़रूर है, मैं ऐसे मानता हूँ। बस थैंक यू।